ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں، روشنی کونین میں ہے آپ سے، روشنی کونین میں ہے آپ سے، آپ کے انوار جیسا کون ہے کوئی نہیں، آپ کے انوار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے اس پروگرام میں حضرت علامہ و مولانا محمد منصور اشرفی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی میں حضرت علامہ و مولانا شاہد رضوی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو تہہ دل سے میں دونوں حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ۔ حضرت صرف میں دو چار مصرع آپ لوگوں کے حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، حلال خون ہے شامل وجود کے اندر، حلال خون ہے شامل وجود کے اندر، نور ایمان سے جن کے دل معمور ہے، نور ایمان سے جن کے دل معمور ہے، وہ یہ کہتے ہیں محمد نور ہے، وہ یہ کہتے ہیں محمد نور ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لب پہ جو تیرا نام آتا ہے، لب پہ جو تیرا نام آتا ہے، وہی ایک لمحہ کام آتا ہے، لب پہ جو تیرا نام آتا ہے، وہی ایک لمحہ کام آتا ہے، وہی ایک لمحہ کام آتا ہے، فرش پر تیرے نام کے صدقے، فرش پر تیرے نام کے صدقے، عرشیوں کا سلام آتا ہے، عرشیوں کا سلام آتا ہے۔ تو آج ہمارا پروگرام ایمان کے تعلق سے، ہم ایمان کیسے پختگی کرے، ایمان کو کیسے ہم بچائے، اور آج جو ہے ایمان کے تعلق سے ہمارے مولانا منصور اشرفی صاحب قبلہ برتا مور کے خطیب و امام، اور حضرت مولانا شاہد رضوی صاحب قبلہ گھنٹی باری کے خطیب و امام، تو ان حضرات کے تہہ دل سے میں بہت بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور حضرت سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مولانا منصور اشرفی صاحب قبلہ آپ نعت پاک سے
اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ نحمدہ اللہ تعالی ونصلی وبرکاتہ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا طبیبنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا ومخدومنا وعوننا وعیاننا واشرفنا ونور عیننا وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پرویز اشرفی کے زیر اہتمام یہ پروگرام لائیو کاسٹ ہو رہا ہے، اور اس میں ملک نیپال کے مشاہیر علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں کچھ باتیں سمجھانے کی حتی الامکان سعی کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ایمان کے تعلق سے ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کا تحفظ کیسے ہو؟ اس سلسلے میں چند گفتگو کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ کچھ عرض معروض پیش کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم لوگ نیپال کے رہنے والے ہیں، اور جب ایمان کی بات چلنے والی ہے، ایمان کے تذکرے ہونے والے ہیں، تو فی الحال مختصر انداز میں یہ کہہ کر آگے بڑھوں، اس پرفتن دور میں اسی کا ایمان محفوظ ہے، سلامت ہے، جو اہل اللہ کے مقدس ولیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، بے شک وہ مومن بھی ہے اور اس کا ایمان سلامت ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ولی سے دور ہو گئے وہی گمراہ ہو گئے۔ اکثر گمراہ ہونے والے، ایمان سے، اسلام سے گمراہ ہونے والے اکثر وہی لوگ ہوئے جو ولی سے دور رہے، بزرگان دین سے دور رہے، وہی گمراہ ہوئے ہیں، ایمان اسی کے خطرے میں رہتے ہیں۔ دوستو، اگر ایمان کی تحفظ اور ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اولیاء کرام، اہل بیت اطہار سے عشق و محبت رکھتے ہیں، یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ حضرت محترم، تو ہم نیپال کے رہنے والے ہیں، اور جب ایمان کے تعلق سے آج یہ پروگرام ہے، تو ہمارے نیپال میں ایک بہت بڑی ہستی ہے جن کا سایہ ہمارے سروں پر ہے۔ میں چاہتا ہوں، ہمارے پرویز صاحب، میں چاہتا ہوں کہ تازہ کلام میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جن سے میری مراد سرکار منشی عظمت حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے مناقب، منقبت کے چند شعر آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پیش کرنے کروں، اس کے بعد انشاءاللہ گفت و شنید ہوتی رہے گی۔ تو پہلا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد،
سبحان اللہ. منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد. سنتے ہیں اور سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے ہم سب کی فریاد. منشی عظمت زندہ باد، سبحان اللہ، منشی سبحان اللہ. عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد. بجتا ہے اور بجتا رہے گا آپ کے نام کا ڈنکا، بجتا ہے اور بجتا رہے گا آپ کے نام کا ڈنکا. ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا آپ کے نام کا چرچا. مکہ مدینہ مکہ مدینہ ممبئی دلی یا ہو الہ آباد. منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد. ہم سننے کے لب تمہارے نام کا ہر دم نعرہ ہے، ہم سننے کے لب پہ تمہارے نام کا ہر دم نعرہ ہے. شیر رضا بن کر جو تم نے مار ہی ایسا مارا ہے. نجدی وہاں بھی نجدی وہاں بھی دیوں کا بندہ اب تک ہے برباد. منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، سبحان منشی اللہ، سبحان اللہ. عظمت واہ واہ، بہت زندہ خوب، ماشاء اللہ، باد، ماشاء اللہ. منشی عظمت زندہ سبحان اللہ. باد. پیارے نبی کا پیارا ہے وہ، شہر خدا کا دلارا ہے. پیارے نبی کا پیارا ہے وہ، شہر خدا کا دلارا ہے. غوث و رضا اور خواجہ پیا نے ایسا انہیں سوارا ہے. تھام لے دامن تھام لے دامن ہو جاؤ گے دوزخ سے آزاد. منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی سبحان اللہ، عظمت سبحان اللہ. واہ، زندہ زندہ باد، زندہ باد، باد، ماشاء منشی اللہ، زندہ باد. عظمت زندہ ماشاء اللہ، باد. بہت خوب. اور واہ یہ شعر واہ. پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے ارشاد ہوتا ہو. حضرت محترم. اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ارشاد ہوتا ہو. دوہا گوری کا راجا ہے وہ، مشکل کشا ہمارا ہے. دوہا گوری کا راجا ہے وہ، مشکل کشا ہمارا ہے. کوئی مصیبت میں گر جائے پل میں اسے بچایا ہے. جس نے جہاں سے جس نے جہاں سے آج بھی منصور دل سے کیا ہے یاد. منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد، منشی عظمت زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب درود حضرت، پاک پر بہت خوب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو منکر ہو نبی کا، جو منکر ہو نبی کا، حق کا بندہ ہو نہیں سکتا.
جو منکر ہو نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا، بنا عشق نبی ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، بنا عشق نبی ایمان پختہ ہو نہیں سکتا۔ جو کہے یا محمد اور جائے جہنم میں، جو کہے یا محمد اور جائے جہنم میں، محمد مصطفیٰ کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ حضرت بہت خوب، آپ نے بہت بہترین انداز میں حضرت منشی عظمت اللہ شاہ کے منقبت کے حوالے سے آپ نے بہت بہترین منقبت پڑھی، اور دعا گوڑی میں ان کے مزار بھی ہے، اور ہمارے ضرور ہمارے ان تک بارگاہ میں ہمارا عرض گزار ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو حضرت آج کا ہمارا پروگرام ایمان کے حوالے سے ہے، اور یہ پروگرام جو ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، صدق کے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ایمان کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں ہیں، جب ہم جب مسلمان ہو گئے اور ہم پر قوانین اسلامی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے آپ کچھ فرمائیے حضرت۔ جی بے شک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام اور ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور مسلمان ماں باپ کے گھر میں ہمارا جنم ہوا، پیدائش ہوئی، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرات، میں یہ بیان کروں گا، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء، مرسلین و رسولان اعظم تشریف لائے، جس طرح ہر نبی رسول نہیں ہو سکتے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتے، لیکن ہر رسول نبی ہے۔ اب آپ پہلے یہ بات سمجھیں کہ ہر نبی، جتنے نبی آئے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتے۔ رسول کوئی نبی ہو سکتے ہیں، سب نبی رسول نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہے۔ اس طرح اسلام ایک ہے ایمان۔ ہر ایمان والا مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام اسے کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، اسے مسلمان تو کہیں گے، لیکن مومن بننے کے لیے اور بہت سارے مراحل سے اسے گزرنا ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل تو ہوتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اب اس کو اسلام میں آ گیا، اسلام میں آنے کے بعد اب اس کو ایمان والا بننے کے لیے اس کو اور مراحل سے گزرنا ہے، تب جا کر کے وہ ایمان والا ہو سکتا ہے۔ اور ایمان والا ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسے ایمان والا اس وقت بنے گا کہ جب وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ قرآن نے اعلان فرما دیا، آمنا باللہ و رسولہ، یعنی جو اللہ تبارکہ و تعالی جل و علا تبارکہ و تعالی کو مانے، جیسا ماننے کا حق ہے، اور اس کے پیارے حبیب، اس کے پیارے نبی جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسا مانے، جیسا ماننے کا حق ہے، اللہ اس کے رسول کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا مانے، تب جا کر وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ تو اسلام لانا کمال نہیں ہے، اسلام لانے کے بعد ایمان والا ہونا وہ کمال ہے، وہ کامیابی ہے۔ تو دوستو، یوں تو
कलमा पढ़ने वाला दुनिया में हजारों नाम के मुसलमान मिलेंगे आपको। हर कोई कहता है कि हम मुस्लिम है, हर कलमा वो कहता है कि हम मुस्लिम है, हर नमाज पढ़ने वाला कहता है कि हम मुस्लिम है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नमाज पढ़ लेना, बंदगी करने वाला, कलमा पढ़ने वाला मुस्लिम तो हो सकता है, साहिब इस्लाम तो हो सकता है, लेकिन साहिब ईमान होने के लिए अल्लाह ताला को जैसा मानना चाहिए वैसा मानना चाहिए, वैसा मानना पड़ेगा। और नबी को, नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा मानना चाहिए वैसा मानना पड़ेगा, तब जाकर वो ईमान, कामिल ईमान वाला हो सकता है। तो दोस्तों, अब अल्लाह को हम कैसे माने? अल्लाह को मानने वाले दुनिया में बेशुमार लोग मिलेंगे, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसारा हो, चाहे वो शिया हो, या कोई भी कौम हो। हर अक़वाम बातिला अल्लाह ताला को मानता है, लेकिन मानने में फर्क है। दोस्तों, जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम भी मानते हैं। वो भी ईसा को मानते हैं, हम भी मानते हैं। फर्क इतना है, मानने का फर्क है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं और वो अल्लाह का बेटा मानता है। मानने में फर्क है। दोस्तों, जब तक हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानेंगे, तब तक हम मोमिन नहीं बन सकते। दोस्तों, इसी तरह अल्लाह ताला को जैसा मानना चाहिए वैसा मानेंगे, तब तो हम मोमिन कहलाएंगे। अब अल्लाह को हम एक मानेंगे तो मोमिन कहलाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, आप फरमा दो कि अल्लाह एक है। अल्लाह को एक मानेंगे तो ये मानना कहलाएगा। अगर अल्लाह को हम अनेक मानेंगे, अनेक खुदा मानेंगे, तो वो मानना नहीं कहलाएगा। जैसा मानने का हक है अल्लाह को वैसा मानेंगे, तब जाकर ईमान वाला होगा। अब उसके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा मानना चाहिए वैसा मानना पड़ेगा, तब हम मोमिन ईमान वाला कहलाएंगे, तब हम मोमिन कहलाएंगे। अब कैसा नबी को मानना चाहिए? नबी को मानना चाहिए कि नबी रहमतुल लिल आलमीन है, नबी हयात है, नबी जिंदा है, नबी गैब की खबर रखने वाले हैं, नबी गैबदा नबी है। अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं, और कुरान ने उसका ऐलान फरमा दिया इस पारे में, वमा हुवा अलल गैब बेदनीन, और नबी गैब बताने में बखील नहीं। तो नबी को गैबदा नबी मानना पड़ेगा। इसलिए मेरे रजा, सबके रजा ने इरशाद फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो दोस्तों, नबी को मानने का नाम ईमान है, अल्लाह को मानने का नाम ईमान है। जैसा मानना चाहिए, जैसा मानने का हक है वैसा मानेंगे, तब तो ईमान कहलाएगा, वरना वैसा नहीं मानेंगे तो ईमान नहीं कहलाएगा। इस तरह नबी को हम गैबदा नबी मानते हैं, नबी को जिंदा नबी मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नमाजी है, हाजी है, कलमा गो है, कुरान की तिलावत करते हैं, तस्बीह पर तस्बीह घुमाते हैं, लेकिन नबी को माअज़ल्लाह मुर्दा मानते हैं। मुर्दा किताबों में लिखा है, मुर्दा जानते हैं, मुर्दा मानता है। तो दोस्तों, नबी को मुर्दा मानने वाला कभी भी मोमिन नहीं बन सकता। वो कलमा को तो मुस्लिम नाम का तो हो सकता है, लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। तो कामयाब बंदा वही है कि जो मुस्लिम के साथ साथ मोमिन बने, ईमान वाला, कामिल ईमान वाला वही हो सकता है कि जो नबी को गैबदा माने, जिंदा हयात जिंदा नबी को जिंदा माने, और नबी को मुख्तार कायनात माने। नबी को मुख्तार कायनात माने तो वो नबी का मानना हुआ। सिर्फ जानने का नाम ईमान नहीं, जानने के साथ साथ नबी को मानना पड़ेगा, और नबी के लाए हुई हर बात को आपको इकरार करना होगा, दिल से कबूल करना होगा, तब आप ईमान वाले हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम के साथ साथ, मुस्लिम होने के साथ साथ हमको मोमिन होना जरूरी है, और जो मोमिन है उसके लिए अल्लाह उसके रसूल को मानना जरूरी है। जैसा मानने का हक है वैसा मानना चाहिए, तो हम मोमिन कहलाएंगे। हजरत मोहतरम, अब अगर एक मुसलमान नमाजी भी है, वो हाजी भी है, वो कुरान के कारी भी है, मुफ्ती भी है, लेकिन नबी को मुर्दा मानता है, नबी को गैबदा नहीं मानता, तो वो मोमिन नहीं।
वो मोमिन नहीं। जब मोमिन नहीं तो दोस्तों तो नमाज के लिए ईमान शर्त है, रोजा के लिए ईमान शर्त है, और दूसरे आमाल के लिए मोमिन का होना शर्त है। तो जब एक एक कानून है, इज़ा फातल शर्तो इज़ा फातल मशरूत, जब शर्त छूट जाएगी तो मशरूत भी चली जाएगी। तो दोस्तों नमाज के लिए ईमान शर्त है, नमाज के लिए मोमिन होना शर्त है। तो जब मोमिन नहीं रहे तो नमाज किस काम की, जब मोमिन नहीं रहे तो हज किस काम का, जब ईमान नहीं रहा तो कुरान की तिलावत किस काम की। इसलिए मोमिन के लिए, ईमान होने के लिए अल्लाह उसके रसूल को जैसा मानना चाहिए वैसा मानना चाहिए, जैसा हक है वैसा मानेंगे तो हम मोमिन कहलाएंगे। दोस्तों सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं, कमाल तो जब है कि हम नबी को गैब दाम नबी माने, नबी को जिंदा नबी माने, नबी को मुख्तारे कुल मुख्तारे कायनात नबी माने, और दोनों जहां के यानी जन्नत के मालिक जन्नत नबी को माने, तब हम मोमिन कहलाएंगे। और उस नबी की मोहब्बत का नाम ही असल ईमान है। और आक़ाए करीम ने इसलिए बुखारी शरीफ किताबुल ईमान और हदीस नंबर 6 में इरशाद फरमा दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हरगिज वो मोमिन हो नहीं सकता जो अपने जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने आलो औलाद से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा और पूरे दुनिया के लोगों से ज्यादा नबी फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत ना करे, वो हरगिज मोमिन हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों कलमा पढ़ लेना सिर्फ कमाल नहीं है, बल्कि कलमा पढ़ने के साथ साथ इस्लाम के साथ साथ ईमान वाला होना जरूरी है। तो ईमान का कब होंगे, जब अल्लाह को मानना चाहिए जैसा मानने का हक है, नबी को मानना चाहिए जैसा नबी को मानने का हक है। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नाम ही ईमान है। हजरात कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम में तो दाखिल हो सकते हैं। कलमा पढ़ने वाला कुफरिस्तान से निकलकर वो बाहर तो आता है, लेकिन ईमान की रोशनी, ईमान की दुनिया में पहुंचने के लिए अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत जरूरी है, जानना भी जरूरी है और मानना भी जरूरी है, तब जाकर हम मोमिन कहलाएंगे। बस यही बात तो हमको समझाना है। यही बात अगर हम समझ गए तो इंशाअल्लाह ना हमें हमारे आपस में तफरका होगा, ना हमारे आपस में कोई तजाद होगा, ना टकराव होगा। दोस्तों यही तो कमी है, आज हम समझते नहीं है दीन मतीन की बातों को, कुरान को, अहादीस के रमूज असरार को हम समझते नहीं और गलत सलत बात समझ लेते हैं, अकीदा बिगाड़ देते हैं। हम यही दुआ करेंगे मौला कि आप सब मुसलमानों का ईमान सलामत अता फरमा और सही मोमिन बनने की हम सबको तौफीक रफीक अता फरमा। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। तो हजरत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ईमान के हवाले से गुफ्तगू फरमाया और हमारे क़ल्ब व मुनव्वर को भी आपने रोशन बख्शा। बहुत खैर आफियत। तो हजरत सवाल ये भी था एक कि क्या ईमान किन किन चीज़ों से बचा जा सकता है ईमान में, तो आप इस हवाले से भी थोड़ी रोशनी नाजरीन को अता फरमाइए। हेलो जी हजरत, मेरा सवाल ये था कि क्या नमाज नहीं पढ़ने से ईमान, जी आप ही से फरमा रहे हैं हजरत, क्या नमाज नहीं पढ़ने से ईमान चला जाता है? क्या झूठ बोलने से ईमान चला जाता है? क्या चुगलखोरी करने से ईमान चला जाता है? या नाप तोल में कमी बेसी और मुस्लिम भाइयों में आपसी इख्तिलाफ में बुग़्ज़ रखना और भी कुछ ये सब जो होते हैं, तो इससे क्या ईमान चला जाता है? तो इसी से मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इसके हवाले भी कुछ एक दो बातें आप नाज़रीन को
पेश जी फरमाइए। मैंने अभी बताया कि ईमान नाम है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नाम ईमान है। आप जो नमाज की बात कर रहे हैं या कुरान की तिलावत की बात जी कर रहे हैं, ये अमाल है। अमाल ईमान की जी पहचान तो है, ईमान की इंट्रोडक्शन जी तो है, लेकिन वो ईमान का मेयार नहीं। ईमान की पहचान है। ये अमाल ईमान की पहचान है, ईमान नहीं दोस्तों। तो नमाज है, रोजा है, ये ईमान की पहचान है, ईमान की इंट्रोडक्शन है, लेकिन ईमान तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का ही का नाम ईमान है। अब सवाल ये रहा, ईमान कैसे बचाया जाए? तो जिसको नबी से मोहब्बत होगी ऑटोमेटिक वो नमाजी बनेगा। नबी से जिसको मोहब्बत होगी ऑटोमेटिक वो कुरान से मोहब्बत करेगा, क्योंकि क्योंकि नबी का दीवाना नबी की महबूब की हर अदा से मोहब्बत करते हैं। ये मोहिब की ये फितरत है, ये कानून है कि मोहिब महबूब से मोहब्बत करने वाला मोहिब हर महबूब के हर अदाओं से मोहब्बत करते हैं। हजरात, इस तरह जी महबूब जहां पे रहे उस जगह से वो मोहब्बत करते हैं, वो गली से उसे मोहब्बत है। तो महबूब से मोहब्बत करते हैं तो महबूब की प्यारी चीज नमाज है। अकाई करीम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जो नबी का मोहब्बत करने वाला होगा, नबी का दीवाना मोमिन होगा, वो ऑटोमेटिक नबी को और ठंडक पहुंचाएगा नमाज के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए, नेक आमाल के जरिए। ये ईमान की पहचान तो है, लेकिन ईमान का मदार नहीं, ईमान का मेयार नहीं। ईमान तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नाम ईमान है। अब रहा सवाल यह है कि ईमान कैसे बचाया जाए। तो मैंने पहले ही कह दिया, इस पुरफतन दौर में उसी का ईमान सलामत रहता है कि जो अहले बैत और अल्लाह के वली का गर्विदा बन जाता है। मैंने तजुर्बे के साथ कह रहा हूं, वही गुमराह हुआ कि जो आले रसूल से दूर हुआ, अहलुल्लाह से दूर हो गए, पीर बुजुर्गान दीन से दूर हो गए, वो गुमराह हो गए। लेकिन दोस्तों, जो अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वली के दामन में पड़े रहते हैं, उनके चौखट को चूमते हैं, अहले बैत अतहार के गुलाम बन जाते हैं, वो गरीब सही, वो नादार सही, मुफलिस सही, कमजोर सही, लेकिन वो ईमान का पक्का होता है। इस पुरफितन दौर में ईमान को बचाना चाहते हैं तो अल्लाह के वली का गर्विदा बन जाइए, दीवाना बन जाइए, आला हजरत मखदूम पाक का शहदाई बन जाइए, इंशाल्लाह उसका ईमान तहफुज रहेगा, उनका ईमान सलामत रहेगा। जी हजरत, एक सवाल और है। सादिक अशरफी साहब किबला ने ये सवाल किया है, तो बागे फिदक के मामले में जो हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले, इसके बारे में आप कुछ इनायत फरमाइए, उनका सवाल का जवाब आप दे दें। अरे बागे फिदक का जो मजमून है वो इतना लंबा है कि अगर घंटों घंटा अगर उसमें बहस करेंगे फिर भी वो ताम और अकमल नहीं हो सकती। और उसके लिए बागे फिदक का जो मसला है वो घंटों घंटा बोलने से भी वो मसला हल नहीं होगा। उसके लिए वो फिर टाइम लगेगा उसके लिए, और ये प्रोग्राम इतना लंबा नहीं कि उतनी बातों को मैं तुल दूं, क्योंकि हमारे और भी मेहमान हमारे गेस्ट मौजूद हैं। तो जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 सहाबी हैं। तो उन्हीं में से हजरत फातिमा ज़हरा भी सहाबी हैं। तो यही चीज़ कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी लख्त जिगर है, तो अहले बैत में से है। तो हमारा ईमान यही है कि हम उनसे मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें, तो हमारे लिए बस यही चीज़ काफ़ी है ना हजरत? तो आप यही काफी है इसी के हवाले। यही जी इसके सही बात है, आप सही बोल रहे हैं कि जिसके दिल में अगर फातिमा ज़हरा की मोहब्बत होगी, नबी की मोहब्बत होगी, वो कभी भी इस मामले में कभी भी एतराज नहीं करेगा, वो सर खम तस्लीम कर लेगा, क्योंकि ईमान वाले की ये पहचान है।
کہ وہ اہل بیت اطہار سے کبھی وہ بغض و عناد نقائص نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ وہ محبت کریں گے، کوئی بھی اس میں نقص نہیں لگائیں گے. یہ ایمان والے کی پہچان ہے. اور وہ جو مضمون ہے بہت ہی لمبا ٹاپک ہے، یہ لمبا بحث ہے، بہت ساری بحث ہے اس میں. اس کے لیے معقول سمجھ چاہیے، معقول وقت چاہیے اس کے لیے. نہیں، جی جس حضرت ٹاپک پہ بہت بات ہو تو شکریہ. اسی پہ سوال، ناظرین اسی پہ سوال کریں، ایمان کے تعلق سے ہے. ہاں، تو حضرت میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ موقع محل ہے اس تناظر میں سوالات ہونے چاہیے. جو جی ٹاپک چل رہا ہے اس جی موقع محل کے تناظر میں بات ہو تو بہت کارگر ہوگا. جی جی حضرت، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور حضرت مولانا شاہد رضوی صاحب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت میں آپ کے بارگاہ میں 2-3 شعر آپ کے بارگاہ میں پڑھنے جا جی رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. گر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، گر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمد کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمد کے لیے. تمہاری یاد کو کیسے نہ سہارا سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ سہارا سمجھوں. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے اے رحمت عالم، رحمت میرے تو بے شک. آپ ہی سب کچھ ہیں اے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں سبحان زمانے اللہ، میں سبحان آپ اللہ. ہی کے لیے، بے شک بے میں شک. جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. حضرت آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو شروع فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے میں تہ دل سے اس چینل کے جو بانی ہے ساتھی محترم جناب پرویز عالم صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور بڑتا موڑ کے پیش امام برادر اکبر حضرت علامہ مولانا منصور عالم صاحب کا، ان کا بھی تہ دل سے گزار ہوں، اور دونوں حضرات کے بارگاہ میں اور تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حمد و صلات کے بعد آئیے سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، تمام ناظرین سے میں مؤدبانہ عرض گزار ہوں کہ اس چینل کو سب سے پہلے آپ ہمارے جو یہ پرویز بھائی کی طرف سے یہ چینل اور یہ لائیو پروگرام کا جو ایک ترتیب وار پروگرام انشاءاللہ قائم کیا گیا ہے، اس کو آپ سب سے پہلے سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد جب آپ اس کو لائیو دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو آگے سب سے پہلے شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے حضرات بھی اس لائیو چینل کو دیکھ کر کے کچھ نصیحتانہ اور حدیث و قرآن کی روشنی میں ہونے والی تمام باتوں کو سن کر اس پر عمل کر کے آخرت میں حصہ لینے کی کوشش کریں. تو محترم حضرات، یہ ہمارے جو لائیو چینل ہے جناب پرویز بھائی کی طرف سے، انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اس کے لیے، تاکہ لوگ اس سے علم دین حاصل کریں. ابھی کے ماحول کے مطابق، ابھی کا ماحول اور یہ دور دیکھتے ہوئے جو ماحول ہے کہ آج کل تقریباً بچے، بوڑھے، جوان، عورت، لڑکیاں سبھی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. اس تعلق سے یہ موبائل ایک
ایسی چیز ہے کہ اس کو جس طرح سے استعمال کیا جائے اسی طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر دوسرے سائڈ سے دیکھا جائے تو اسی طرح سے یہ نقصان دہ بھی ہے۔ تو ہمارے جو یہ پرویز بھائی نے یہ لائیو چینل کا پروگرام اسٹارٹ کیا ہے، ہمیں اس بات سے بہت خوشی ہے، اور انہوں نے بہت اچھا قدم اختیار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تاکہ لوگوں تک علم قرآن، علم حدیث اور دیگر مسئلے مسائل اور دیگر دینی معلومات لوگوں تک پہنچے۔ ایک بہت اچھا قدم ہے ان کا، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو المختصر یہ کہ آج کا جو ٹاپک ہے، حمد و صلوات کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے محترم حضرات کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ تو ابھی آپ کے سامنے ہمارے بیڑتا موڑ کے پیش و امام حضرت علامہ و مولانا منصور عالم صاحب قبلہ نے بڑی عمدہ بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ناظرین کے سامنے پیش کیے۔ ہمیں بہت ساری اس سے جانکاریاں حاصل ہوئی اور بہت سارے معلومات ہمیں اس سے موصول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم مولانا صاحب کے علم میں اور مزید اضافہ عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے میں علم دین کے تعلق سے ایک صحابی کا ایک مختصر واقعہ پیش کروں کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے، یعنی جس کے ذریعے سے ہم خدا اور اس کے رسول کو پہچانتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک صحابی کہ جن کے انتقال کا وقت قریب آیا، یہ واقعہ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنی مائے ناز تفسیر کبیر میں یعنی اس واقعہ کو پیش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محو گفتگو تھے، یعنی وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے محو گفتگو تھے کہ آپ پر وحی آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اس صحابی کی زندگی ایک ساتھ یعنی تقریباً زیادہ سے زیادہ صرف 1 گھنٹے کی باقی ہے، صرف 1 گھنٹے کی باقی رہ گئی ہے۔ یہ وقت عصر تھا، یعنی جس وقت یہ الہام آیا، یہ پیغام آیا، یہ وحی آئی، اس وقت عصر کا وقت تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہمارے نبی نے جب یہ بات اس صحابی کو بتائی کہ تمہارا جو ہے وقت مرگ قریب ہے، یعنی موت کا ٹائم قریب ہے، تو انہوں نے مضطرب ہو کر التجا کی، یعنی بے چین اور بے قرار ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے فریض بھائی یہ آڈیو میں تھوڑا سا شاید پرابلم آ رہا ہے، ہڑبڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا تو ناظرین عرض کر رہا تھا کہ صحابی نے عرض کیا بے چین اور بے قرار ہو کر کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو، جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ محترم حضرات، اس واقعہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور صحابی کی اس مختصر سی زندگی کے اس لمحے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے، اور عمل کے اعتبار سے ایمان کے بعد سب سے بڑا جو عمل ہے وہ علم دین سیکھنا ہے۔ یعنی اس سے یعنی جو ہمارا یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے ہمارے پرویز بھائی کا اور ہمارے مولانا منصور صاحب کا اور ہمارا یہی اور دیگر علماء اکرام جو شامل ہوں گے ایک کے بعد دیگر،
ہمارا یہی مقصد ہے کہ لوگوں تک علم دین پہنچایا جائے اور علم دین لوگ اسے سن کر کے حاصل کریں ثواب جاریہ کی نیت سے۔ تو علم دین کی اتنی فضیلت ہے، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ تم علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ، چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شے کا حکم دیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین سیکھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو محترم حضرات، علم دین آپ آج کل کے زمانے میں موبائل ہے، لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پرویز بھائی نے لائیو چینل کے ذریعے سے یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہے، ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ اس پروگرام کو چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شریک ہو اور یہ لائیو چینل دیکھ کر کے آپ خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کر کے اس کی دعوت دینے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے لیے بھی اس میں ثواب کا حصہ بن جائے۔ تو محترم حضرات، جیسا کہ سب سے پہلے انسان کے لیے زندگی کی کامیابی کا جو پہلا نمونہ ہے وہ ہے ایمان، یعنی کہ انسان اگر دنیا میں آنے کے بعد میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوا تو سمجھ لیجئے کہ اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ بیکار کی زندگی ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے علاوہ 18,000 مخلوقات اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو محترم حضرات دیکھیے، یہاں پر جن اور انسان کو مخصوص کیا گیا ہے، یعنی 18,000 مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائے، جانور اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے جاندار یعنی جان عطا فرمائی ہے۔ اور علم تفسیر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں 18,000 مخلوقات، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے انسان کو اس میں مدعو کیا ہے، قل ان کنتم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو محترم حضرات، یہاں پہ جن اور انسان، تو جن کو چلیے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم جن سے مخاطب نہیں ہیں، یا ہم ناظرین سے یعنی سامعین انسان سے مخاطب ہے، تو اس لیے آئیے انسان کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کا حکم دیا ہے، تو اب انسان عبادت اگر کرے تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط ہے ایمان۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے لیے عبادت قابل قبول ہے، اور اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کے عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب اور بہت سارے لوگ اس دنیا میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صاحب ایمان کو ہی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو محترم حضرات، جیسا کہ غیر مسلم ہے یا دیگر یہود و نصارہ ہے، وہ بھی اپنے اپنے انداز میں عبادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ غیر مسلموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بتوں کے سامنے پوجا کرنا، پتھر کے سامنے جھک جانا، وہ اپنے آپ میں اس چیز کو بھی عبادت بتاتے ہیں، لیکن اصل معنی میں وہ عبادت نہیں بلکہ وہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ عبادت صرف اور صرف کس کی جائے گی؟ خدا کی جائے گی۔ تو خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس خدا پر ایمان لانا ضروری ہے۔ خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس خدا پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہم جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس خدا پر ایمان لانے کے لیے ہمیں خدا تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننی ہے، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے افعال اور رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جاننا ہے، اور ان تمام چیزوں کو جب ہم جانیں گے تبھی ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو محترم حضرات، صدر الشریعہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب
بہار شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے وہ چند عقائد اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کس طرح سے اقرار کیا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ دیکھیے ایمان جو ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان جو ہے دل سے بھی تصدیق کرنا پڑے گا، کہ جیسا کہ کسی نے کہا کہ میں خدا کو مانتا ہوں لیکن اس کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے تو اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس نے زبان سے اقرار کی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی تصدیق ہونی چاہیے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے شان میں جو حضرت مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقائد بیان کیے ہیں، چند عقائد میں آپ کے سامنے ناظرین کے سامنے پیش کروں گا، کہ جس میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے، یعنی رب تبارک و تعالی اللہ تعالی صرف ایک ہے۔ اگر کوئی خدا کے علاوہ دوسرا خدا مانے تو وہ کبھی مسلمان یعنی صاحب ایمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اس کے ساتھ میں کسی کو شریک بھی ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ تخلیق کرنا یعنی پیدا کرنا صرف خدا کا کام ہے اور خدا ہی پیدا کر سکتا ہے اور کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور کے شان میں یہ الفاظ بولے یا مانے یا جانے تو انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہان اس کا محتاج ہے، یعنی کہ وہ بے پرواہ ہے، یعنی وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں یا دیگر اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو پروردگار عالم کیا اس چیز کا محتاج ہے کہ نماز انسان پڑھے، روزہ انسان رکھے، زکوٰۃ دے تو مجھے اس سے فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ انسان اگر عبادت کرے تو ہی وہ رب کہلوائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم اس لیے دے رہا ہے کہ بندے اگر تو عبادت کرے گا تو تیری اس میں بھلائی ہے، تیرے لیے اس میں بڑائی ہے، تیری اس میں شان بڑھے گی، تیرے لیے اس میں عزت ہے، تیرے لیے اس میں بخشش ہے، تیرے لیے اس میں مغفرت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے بے پرواہ ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، یعنی کہ اس کی ذات جو ہے عقلاً محال ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ اس کی ذات جو ہے جہاں تک انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے وہاں سے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا مقام شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے عقائد جو ہے علماء اکرام بیان کیے ہیں، خاص طور سے ہمارے بہت بڑے مفتی جو بہار شریعت کے مصنف ہے حضرت علامہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور بہت سارے عقائد۔ تو اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اس رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، روزی دیتا ہے، اور دیگر تمام ناظرین اس چیز کو جانتے ہیں جو صاحب ایمان ہے، صاحب مسلمان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی ہر ادا اور ان کی ہر فعل کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اب میں آخر میں زیادہ لمبی بحث نہ کر کے صرف اس
موضوع کے ٹاپک کے آخری بات کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ تو محترم حضرات، ایمان کی حفاظت جو ہے کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے کہ آج لوگ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، شراب نوشی میں، جوا بازی میں، گانے بازی میں، ناچ ڈانس میں، ان تمام چیزوں میں مشغول ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب ایمان ہے، اگر وہ ان گناہوں میں ملوث ہے تو وہ لوگ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ البتہ ایمان تو محفوظ رہے گا گناہ کرنے کے ساتھ، لیکن ان لوگوں کا جو ہے حساب و کتاب بہت دردناک ہوگا۔ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد میں انہیں بہت بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی حفاظت بھی کرنی ضروری ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت نہ کی جائے تو ہم نے جو اعمال کیے ہیں، جو ہم نے تھوڑے بہت نیک کام کیے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو محترم حضرات، جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے فلمی گانے، اس میں ہمارے جوان اور زیادہ تر لڑکیاں اور دیگر حضرات بھی الجھے ہوئے ہیں، اور اس میں وہ لوگ مشغول ہو کر کچھ ایسے کفریہ کلمات بک جاتے ہیں کہ جس سے ان کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ کلمات بک جاتے ہیں اور ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ پرویز بھائی توجہ چاہوں گا۔ جی ارشاد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فلمی گانے جو کافر لوگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انشاءاللہ سمجھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میرے اس کلپ سے تمام ناظرین جو ہے اس پہ اپنے آپ میں ایک کمی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے شاید، اور وہ اس چیز سے آگاہ بھی ہو جائیں گے اور نوجوان کو اس سے آگاہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو کافر لوگ یہ فلمی ڈرامے گانے وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں کئی گانوں میں ایسے الفاظ کے استعمال کیے گئے ہیں کہ جس میں شرکیہ کفریہ کلمات کا استعمال ہوا ہے، اور ان گانوں میں ہمارے جوان مشغول ہیں۔ تو یہ گانے جب وہ لوگ گاتے ہیں تو اس گانے کی وجہ سے ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا گا رہے ہیں، یا ان کو خبر بھی ہوتی ہے اور اگر وہ گا رہے ہیں تو اس گانے کی وجہ سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ آپ حضرات بہت سارے گانے وغیرہ سنے ہوں گے، ان میں سے جو ہے ہم کو تو یاد نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہم لوگ جب ہمارے کان میں وہ آواز پہنچ جاتی ہے تو ہم لا حول ولا قوت استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت سارے گانے ہیں، ایک دو جو میرے ذہن میں ہے، جو میں کئی بار لوگوں کو بتا چکا ہوں اور آپ کے اس لائیو چینل کے ذریعے سے ناظرین کو بتانا چاہوں گا۔ جیسے ایک گانا ہے کہ ایک شاہ رخ خان جو یعنی کہ فلم کا وہ ہے انسان ہے، تو وہ اس میں گایا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں۔ پرویز بھائی آپ بھی شاید کبھی آپ کے کانوں میں یہ آواز یا یہ گانا کبھی گونجی ہوگی، تو اس میں دیکھیے بالکل صاف طور پہ ظاہر ہے کہ یہ ایک شرک اور کفریہ کلمہ ہے نا، کہ جس میں وہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدہ سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں، ہے نا۔ تو اب بتائیے کہ یہ کتنا بڑا ایک ظاہری طور پر ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے اور تیرے لیے میرا سر جھکتا ہے۔ تو ایسے اگر کوئی مسلمان اس گانے کو گا لیتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی ایک بہت پرانا گانا جو بہت مشہور بھی ہے کہ تجھے رب نے فرصت سے بنایا ہے نا، اس میں یہ بھی ایک گانا ہے، فرصت سے بنایا ہوگا ایسا ایک گانا ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیے ایک ڈائریکٹر جو ہے اس میں انسان کے تعلق سے کہتا ہے کہ تجھے رب نے فرصت سے بنایا ہے۔
تو انسان کو ایک خاص طور سے ایک انسان کی طرف اس چیز کا بیان کرنا کہ رب نے تجھے فرصت سے بنایا ہوگا، ہے نا، فرصت سے بنایا ہوگا، یہ بھی سراسر ایک کفریہ کلمہ ہے۔ ہمارے نا سمجھ مسلمان بھائی اور جوان اس چیز کو بک جاتے ہیں، جس سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بے شمار گانے ہیں۔ تو میں یہ آپ کے لائیو چینل کے مادھیم سے تمام ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پہ توجہ دیں اور یہ گانے بازی سے دور رہیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لائیو پروگرام یا ہمارے جو ہے دیگر علماء اکرام کے بیانات وغیرہ سن کر کے آپ اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو حاضرین، میں اس ایمان کی حفاظت کے تعلق سے آج کا میرا یہی ذہن میں تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہوں گا کہ گانے میں جو کفریہ کلمات ہیں اس پر آپ توجہ دے کر کے اپنے ایمان کی خیر منائیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ اور پرویز واہ، بھائی، سبحان ہمارے اللہ، منصور سبحان صاحب تو اللہ، وہ سبحان لائف سے اللہ، ماشاء ہٹ گئے اللہ۔ ہیں۔ جی حضرت، ان کا جی جو ہے نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے، یا اور کوئی بھی شاید مسئلہ جی ہے۔ تو پرابلم ہو۔ جی میں اب یہ ہم لوگوں کا اختتام کا وقت ہے، تو میں جی 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 دو تین شعر مشرا آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ میرے سامنے جب بھی جی مشکل مقام آتا ہے، میرے سامنے جی جب بھی مشکل مقام آتا ہے، لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے، لب پہ میرے بے محمد شک کا نام آتا ہے۔ فرزانگی کو چھوڑ دوں، فرزانگی کو چھوڑ دوں، ترک جنوں کروں، فرزانگی کو چھوڑ دوں، ترک جنوں کروں، آؤ نبی کے نام سے حاصل سکوں کروں، آؤ نبی کے نام سے حاصل نبی کے سکوں نام کروں۔ سے۔ یہ نام ماشاء اللہ، کوئی سبحان کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ ماشاء اللہ، بہت خوب حضرت۔ آج کا ہمارا اس پروگرام، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ النبی علیہ الامی نبی وعلی العلیہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام وسلم۔ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی جی پرویز بھائی، علیہ اور وسلم۔ آخر میں تمام ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ لائیو پروگرام بہت ماشاءاللہ جو ہے ابھی شروعاتی دور ہے، تقریباً یہ دوسرا جی پروگرام ہے۔ انشاءاللہ ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ فیس بک کے لائیو چینل کو، پرویز اشرفی صاحب کے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اور دیگر لوگ اس میں جڑ کر کے علم دین حاصل کریں اور آپ لوگوں کے لیے ثواب ذریعہ بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ تہہ دل سے۔ ہم تمام حضرت مولانا منصور اشرفی صاحب قبلہ اور حضرت مولانا شاہد رضوی صاحب قبلہ، اور ہمارے ساتھ نہیں جڑ پائے حضرت عبد الرحیم قبلہ صاحب، تو ان کا بھی میں تہہ دل سے جی شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ وہ بہت دیر سے پریشان تھے، تو ان کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔ کمرটা লাগে গেলে ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा मेरे। ख्वाजा
ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया उसके करम के सब है भिखारी क्या राजा महाराजा है उसके करम के सब है भिखारी क्या राजा महाराजा है कहीं नवाज की क्या बातें तुलसी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है तुलसी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है और नहीं कुछ काम के और नहीं कुछ काम के ख्वाजा दीवाने तेरे नाम के ख्वाजा दीवाने तेरे नाम के हैदर का लाडला है वो ज़हरा का लाल है बेशक मेरा मुईन मोहम्मद की आल है हैदर का लाडला है वो ज़हरा का लाल है बेशक मेरा मुईन मोहम्मद की आल है दीवान को किस बात का आखिर मलाल है दीवान को किस बात का आखिर मलाल है ख्वाजा को अपने पर जगह पूरा ख्याल है कहीं नवाज की क्या बातें तुलसी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है तुलसी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा 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 मेरे ख्वाजा ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया ख्वाजा 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 हर आप चाहती है जियारत मुईन की हर दिल में